الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کی رہنمائی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہ ہو۔ جب سے دنیا بنی ہے مختلف جگہوں پہ مختلف زمانوں میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ رہا ہے، لیکن بہت سے فتنے دنیا میں ایسے نہیں پھیلے جیسے فتنے 1990 کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے اس کائنات میں کہیں ایسی ترقی ہوئی ہو تو ہمارے علم میں اور تاریخ میں اس کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، لیکن جو چیز اب ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ یہ کہ اس پچھلے 20 سال میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ جو باتیں ایک عمر میں جا کر معلوم ہوتی تھیں اور جو معلومات ایک عمر کے حصے میں اپنے علم میں پڑھتی تھیں اب وہ بچوں تک کو معلوم ہیں، اور اتنا زیادہ بگاڑ آ گیا کہ وہ بگاڑ مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اور شمال سے جنوب تک کوئی کونا نہیں رہا جو اس بگاڑ سے محفوظ ہو۔ دنیا میں اتنا بگاڑ پہلے آیا ہو اس کی کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جتنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ بگاڑ دنیا میں 1990 کے بعد آیا، اور جن بچوں نے اس بگاڑ کے ماحول میں آنکھیں کھولی اور پرورش پائی اور باشعور ہوئے، آپ خود ملاحظہ کریں گے اور تقریباً 20 یا 30 سال بعد یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ اس نسل میں اور ان سے پہلے کی نسلوں میں ذہنی اعتبار سے اور اپنی رہائش اور اپنے کھانے پینے اور اپنی زندگی گزارنے کے سٹائل کے اعتبار سے کتنا بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ انٹرنیٹ نے، موبائل فون نے، سیل فونز نے، ان کمپنیز نے انسانیت کو ایک طرف کرنے پر کمر باندھ لی، اچھی چیزیں بھی اور بری چیزیں بھی۔ ایک مضمون لکھنے کے لیے کئی چیزیں تلاش کرنی پڑتی تھیں اور اسٹوڈینٹس ساری رات مغز ماری کرتے تھے، کتابیں دیکھتے تھے، اور پھر جا کر کہیں ایک مضمون تیار ہوتا تھا۔ اور آج کی اس تبدیل شدہ دنیا میں ایک مضمون اگر لکھنا ہے تو انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، اور شاید جو چیز 3، 4 اور 1 ہفتہ تک اتنی راتوں کا تقاضا کرتی تھی اب 2 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے متعلق معلومات تیار ملتی ہیں اور بچوں کو پڑھائی میں مدد ملتی ہے۔ اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں، لیکن یہ دنیا جو اب فساد کی دنیا رہ گئی ہے اس میں فتنے بھی اسی اعتبار سے پیدا ہو گئے، اور آدمی اتنا سا تو خود غرض ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے
کہ میری آخرت کس چیز میں بن رہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کس چیز میں برباد ہو رہی ہے۔ ایک دنیا ہے، ایک معاشرہ ہے جو صاف صاف یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مٹی میں مل جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ میں جلا دیا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی بھٹی میں ڈال دو جہاں پر بجلی اور ہیٹ ہماری سارے وجود کو جلا کر اس کی ایک راکھ بنا دے اور اس راکھ کو کہیں دفن کر دیں۔ پچھلے زمانے میں بھی اور اب بھی ہندو ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ آخرت کے قائل ہیں۔ اب یہ جو ماڈرن آئے ہیں دنیا میں، بہت سے کافر وہ اس پر اتفاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ اگر وہ زبان سے اقرار نہ بھی کریں تو ان کے اعمال اور تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں۔ ایک طرف ہوا یہ معاشرہ، چھٹی ہوئی، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ خدا ان سے اس دنیا میں مواخذہ کرے اور حساب کرے، یہ کم ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آخرت ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ آخرت کو مانتے ہیں، جزا اور سزا کو مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، لیکن وہ اس بات کے بنیادی طور پر قائل ہیں کہ آخر ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالی، چاہے وہ اللہ کو کسی بھی نام سے پکارتے ہوں، وہ حساب لے گا۔ اور دنیا میں جن لوگوں نے گناہ کے کام نہیں کیے، اپنے نفس پہ قابو پایا اور ضبط کیا، اللہ اس دن انہیں اس ضبط کرنے کی جزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دن نیکیوں کی جزا دے گا۔ اور جنہوں نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا، خدا کے ہاں انہیں سزا دی جائے گی۔ الغرض مذاہب والے ان باتوں کے قائل ہیں، تو انسان کو اگر وہ آخرت کا قائل ہے، قبر کا قائل ہے، عذاب اور ثواب کا قائل ہے، اور پھر وہ مسلمان ہے اور اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار ہے، تو اسے اتنا سا خود غرض تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے جتنے کام بھی میں کر رہا ہوں، ان کاموں میں میری آخرت کا کیا بنے گا۔ اللہ کے ہاں پہنچوں گا، حساب و کتاب ہوگا اور خدا کے ہاں ضرور پوچھ ہو جائے گی، تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ کے ہاں کیسے چھٹکارا ہوگا، خدا کے ہاں پہنچ کر کیسے اپنے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ تو جو شخص بھی یہ سوچتا ہے، زندگی میں بہت بڑا یہ کام کرتا ہے، اور کرنا چاہیے کہ جو فتنے کا دور ہے اور جو فتنے کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو ان فتن سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ فتن کا لفظ فتنہ کی جمع ہے، اور فتنہ کا مطلب ایک تو اردو میں ہے نا، اور وہ برائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ آدمی فتنہ ہے، یہ شخص فتنہ ہے، کہ یہ چیز فتنہ ہے، تو مراد اس سے برائی ہوتی ہے۔ لیکن عرب اصل میں فتنے کو کہتے تھے آزمائش کو، جانچ کو، پڑتال کو، پرکھ کو، کہ یہ چیز آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد لوگوں تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی آزمائش کی چیزیں ہیں۔ مال بڑھ جائے یہ بھی آزمائش ہے، پیسہ بڑھ جائے آزمائش ہے۔ جب تک تھوڑے پیسے تھے اس وقت کسی گناہ کے کرنے کی طلب دل میں پیدا ہوتی تھی تو پیسے کی کمی اسے روک دیتی تھی، جیب اجازت نہیں دیتی تھی کہ یہ عیاشی کی جائے۔ اور جب پیسے زیادہ ہو گئے اور اللہ تعالی نے مال دے دیا،
یا معاذ اللہ اس نے حرام مال میں ہاتھ ڈال دیا، اب پیسے کھل گئے تو اس لیے یہ آدمی فتنے میں پڑ گیا، اب آزمائش شروع ہوئی، اور جو گناہ یہ قلت مال کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا اب دل کھول کے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، جسم اجازت نہ دے تو اور طریقے اختیار کر لیتا ہے، خارجی دنیا سے مدد لیتا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ مال جو ملا تھا فتنے اور آزمائش میں پڑ گیا۔ اس لیے یہ دور جو ہے 1990 کے بعد کا ایسے ایسے فتنے شروع ہو گئے ہیں، ایسی ایسی آزمائشیں شروع ہو گئی ہیں جو آزمائش اس سے پہلے نہیں تھی۔ ایک آدمی گناہ سے بچنا چاہتا تھا تو معاشرہ اس کی مدد کرتا تھا، اس کو وہ گناہ کرنے کے لیے بہت سے وسائل درکار ہوتے تھے، جگہ چاہیے ہوتی تھی، پیسہ چاہیے ہوتا تھا، انفارمیشنز کولیکٹ کرنے میں ایک وقت لگ جاتا تھا، مگر اب وہ سب چیزیں آسان ہیں، پیسہ میسر ہے، ایک سے ایک بڑی چیز میسر ہے، گناہ کے سارے ٹھکانے پتہ ہیں، گناہ کے سارے طریقے پتہ ہیں، اور اس پر بھی آفت در آفت یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی خدا کا خوف رہ گیا ہے یا معاشرے کی کچھ شرم و حیا باقی رہ گئی ہے تو پھر وہ مذہب کو تلاش کرے گا کہ مذہب کے خانوں میں کہیں دین اس کی اجازت دے دے، شریعت اس کی اجازت دے دے، تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں کہ گناہ بھی کرو اور شریعت کے جو ٹھیکیدار ہیں جاہل ان سے فتویٰ بھی لے لو کہ یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بس تم تو ٹھیک کر رہے ہو۔ معاذ اللہ یہ ایسے فتنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ فتنے اب بڑھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ان کے عروج کا زمانہ آئے گا جب دجال دنیا میں آ جائے گا اور جب سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو پھر ان فتنوں کا زوال شروع ہو جائے گا، اس عروج کے بعد جا کر یہ فتنے تباہ اور برباد ہوں گے۔ اس لیے آدمی اتنا سا خود غرض ہونا چاہیے کہ اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے ان فتنوں کے دور میں گناہ سے بچے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی تھی، تو فتنے سے مراد آزمائش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی جوان ہوتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو سلامتی سے بچا کر لے گیا اور اپنی حفاظت کی یہاں تک کہ شادی کے مرحلے سے گزر گیا اور اپنے دامن کو بچا لیا گناہ سے، یہ وہ آدمی ہے جو فتنے میں کامیاب رہا، جانچ پرکھ اور پڑتال میں اللہ کے ہاں کو اور جو بھی گناہ ہو یہ گناہ کم سے کم نہیں ہوگا کہ اس انسان نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ فرض کر لیجئے کل کو ایک ہمارا ملک ہے، یہاں پر شراب خانے کھل جائیں اور فرض کر لیجئے کہ ہر گلی محلے میں دکان ملنے لگے، تو اس وقت ایک مومن آدمی یہ کیا کہہ سکے گا کہ کیا اب یہ معاذ اللہ جائز ہو گئی ہے؟ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب بھی کئی اسلامی ممالک میں یہ چیزیں عام ہیں، اس موقع پر ایک ہی چیز بچاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کا کریکٹر جو ہے اسے مضبوط بنائے اور ان گناہوں سے بچا رہے۔ تو کل تک وہ نہیں شراب پیتا تھا، آج پیسہ آ گیا پینے لگا، اور ایک آدمی کے پاس کل تک تمنا تھی پینے کی، آج اللہ تعالی نے پیسہ دے دیا لیکن اپنی اس تمنا کو حسب دستور دباتا ہے اور خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، بس یہ شخص ہے جو فتنے میں محفوظ رہا۔ اس لیے ہر دور میں اللہ کے اچھے بندے فتنوں سے ڈرتے رہے، ہر دور میں اللہ کے اچھے بندے ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں کہ کہیں ہم کسی آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ خدا بندہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ، آزمائش سے محفوظ رکھ۔ فتنے کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ امتحان، تو اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ امتحان میں خدا نہ ڈالے، کیونکہ انسان جب امتحان میں پڑ جاتا ہے تو گویا کہ
وہ کشتی میں سوار ہے اور موجیں اس کشتی کو ادھر لے جا رہی ہیں اور ادھر لے جا رہی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کشتی میں سلامتی سے کنارے پر لگنا ہے یا تباہ ہو جانا ہے۔ وہ ایک قصہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ کشتی ڈول رہی تھی، جا رہی تھی، اور سمندر میں، دریا میں طغیانی آ گئی اور ملاح نے اس کشتی کو کنارے پر لے جانے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک لکڑی اور بھی تھی اور وہ لکڑی کو اٹھا اٹھا کر پانی پھینک رہا تھا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ وہ لکڑی چیخی اور اس نے کشتی سے کہا کہ ارے تم ساحل کی طرف جا رہی ہو اور مجھے دیکھو میں اس گرداب میں کیسے پھنس گئی ہوں، پانی بار بار پٹکتا ہے، کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ تو کشتی نے کہا ہاں بھئی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں تو دیکھو میں محفوظ مقام کی طرف جا رہی ہوں، ہر ایک چپو جو چلتا ہے تو مجھے کنارے سے قریب کر رہا ہے۔ تو اس لکڑی نے کہا بات یہ ہے کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور تمہیں بھی یہ تپیڑے لگتے، لیکن تمہیں کسی کاریگر کا ہاتھ لگا ہے اور مجھے کسی کاریگر کا ہاتھ نہیں لگا۔ تو فتنوں سے اگر آدمی محفوظ رہنا چاہے تو کسی کاریگر کا ہاتھ لگنا چاہیے۔ اس لیے آزمائش جب زندگی میں پڑتی ہے تو پناہ درکار ہوتی ہے۔ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت پناہ ہے، خدا کے اچھے بندوں سے تعلق رکھنا وہ کاریگر کے ہاتھ کا لگنا ہے۔ بڑا آدمی سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو بیٹے یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں نہیں پڑنا، اور یہ آزمائشوں سے ہمیشہ ڈرتے آئے ہیں اللہ کے اچھے بندے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دے دی تھی، صاحب السر کہلاتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص جو راز تھے آپ نے انہیں بتا دیے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے قیامت تک کوئی فتنہ اس امت کا ایسا نہیں ہے جس میں 300 کے قریب آدمی شریک ہوں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ فلاں وقت میں یہ مصیبت آئے گی، فلاں وقت میں امت میں یہ آزمائش آئے گی، یہ آئے گی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کنا جلوسا عند عمر، ہم لوگ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ، بھئی میرے دوستو آپ میں سے کون ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کچھ اس دور کے متعلق جب فتنے آزمائشیں عام ہو جائیں گی؟ قلت انا، میں نے عرض کیا کہ جی مجھے بتایا تھا آپ نے آزمائش کے دور کے متعلق جو اس دنیا پہ آئے گا۔ قال انک لجری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بھئی تم میں بڑی ہمت ہے، بڑی جرت ہے تم میں کہ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ مطلب یہ کہ ہم تو بہت ڈرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، آدمی کی آزمائش ہو جائے گی، اس کے گھر والوں میں بیوی کچھ کہتی ہے، شوہر کچھ کہتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، بیوی سمجھاتی ہے کہ تنہائی ہے، میں اور تم ہی ہیں، لیکن دیکھو اللہ نے اس کام سے منع فرمایا ہے، اور شوہر نہیں مانتا، اور شوہر سمجھاتا ہے اور بیوی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے دنیا ہے، آخر دنیا بھی تو رکھنی ہے، دنیا رکھنے کا مطلب اب تو اللہ کی نافرمانی گویا ہو گیا، اور اس کے مال میں فتنہ، پیسہ آ جائے، مال آ جائے، اور پھر اس کی اولاد ہو جائے، اس میں اس کی آزمائش۔ تو نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم، گناہ سے روکنا، یہ چیزیں انسان کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں گناہوں کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ میں اس کا نہیں پوچھ رہا آپ سے، میں تو ان آزمائشوں کی بات کر رہا ہوں جو آزمائش اس امت پر آئے گی، اور ایسی آزمائش ہوگی جیسے سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، موج البحر، جیسے سمندر میں موج اٹھتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین، آپ کو اس میں ڈر کیا ہے؟ آپ کے درمیان اور امت میں جو ایسے فتنے شروع ہونے ہیں، آزمائشیں، اس کے درمیان ایک پورا دروازہ ہے، اور وہ دروازہ جو ہے آپ کی زندگی میں نہیں کھلنے والا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے دانا آدمی تھے، فرمایا یکسر ام یفتح، وہ دروازہ توڑا جائے گا کہ اس دروازے کو کھولا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو پھر تو وہ کبھی بھی قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ باقی لوگ کہتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بالکل عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی پتا تھا اس دروازے کا جس طرح تمہیں یہ یقین ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے۔ اور کہتے ہیں راوی کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے پوچھا کہ فسألوا مسروق من الباب، شاگردوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شاگرد مسروق کہتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ جو دروازہ ٹوٹے گا وہ کون ہے؟ قال الباب عمر، انہوں نے کہا یہ عمر ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو جائیں گے تو وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ عمر کی زندگی نے، عمر کی شخصیت اور وجود نے اسلام میں مسلمانوں کو فتنوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، محفوظ ہے مسلمان، لیکن یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہی ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر جو کھلے ہیں دروازے، وہ دروازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 6 سال گزرنے کے بعد 12 سال تک وہ رہے امیر المومنین، اور 6 سال کے بعد پھر ان کی خلافت پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کام کرتے تھے ایسے ہی کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں۔ فرق یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سختی سے ان چیزوں کو نافذ کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں پر بڑے مہربان، نرمی سے بات کرتے تھے، نرمی سے سمجھاتے تھے۔ بس یہ چیز آگے چل کر ایسی ہو گئی کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بغاوت ہو گئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر دیا گیا۔ اور ثمامہ ابن حزن قشیری کہتے ہیں کہ میں اس دن حویلی میں موجود تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو باغی آئے تھے وہ ظالم لوگ نعرے لگا رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، ان لوگوں کو بلاؤ اور میری ملاقات کراؤ۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے اور اس ہجوم سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ انشدکم اللہ، میں اللہ کی قسم تمہیں دیتا ہوں، لوگوں سچ بولنا کہ کیا ایسے نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں مسلمانوں کے پاس پانی کا کنواں ایک نہیں تھا کہ اس میں سے وہ میٹھا پانی، صاف پانی حاصل کر سکیں، سب کھارے پانی کے کنویں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر روما، ایک کنواں تھا مدینہ منورہ میں، وہ یہودیوں کے پاس تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کو خرید لے اور اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس میں سے اتنا ہی پانی لے جتنا عام مسلمان لیتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَنَّةُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اور جنت اللہ اسے دے گا ایک کنواں کوئی خرید کے دے دے۔ تو لوگوں تم جانتے ہو فَاشْتَرَيْتُهَا، میں نے اس کنویں کو یہودی سے خرید لیا۔ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي، اور آج افسوس حالت یہ ہو گئی ہے کہ تم اس کنویں کے پانی سے مجھے منع کرتے ہو، مجھے تم نے روک دیا ہے، اور وہ کنواں جو میں نے خرید کے تم لوگوں پر وقف کیا تھا
اور صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا تم مجھے نہیں دیتے، یہاں تک کہ میں نے آج کھارا پانی پیا۔ وہ باغی ضرور تھے، ظالم تھے، مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں میں جھوٹ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، اور تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان جھوٹ بولے۔ انہوں نے کہا بالکل حضرت آپ سچ کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ انہوں نے تقریر شروع فرمائی اور فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اس دین اور اسلام کا، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یشتری بقعۃ بخیر لہ منھا فی الجنہ، کوئی ایسا ہے جو مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ خرید دے، تھوڑی سی زمین خرید دے مجھے اور اسے میں مسجد میں شامل کر لوں، اور جنت میں اللہ اسے اس سے بہتر جگہ دے دے گا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے اس مسجد نبوی کے لیے مزید جگہ خرید کر پیش کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمہارا اب حال یہ ہے کہ تمنعونی اليوم ان اصلی فیہا، تم مجھے منع کرتے ہو اور آج افسوس کہ میں اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ میری ہی وقف کی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بالکل سچ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسری بات کی، انہوں نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبیر پہ تھے، سبیر مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے سبیر، اور پہاڑ میں ابو بکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 آدمی اس پر جب چڑھے ہیں، اس کے اوپر پہنچے ہیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور آپ نے فرمایا اس کو سبیر مت حرکت کرو، جمے رہو، فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تم پہ جو لوگ آئے ہیں ان میں ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، تو ادب رہنا چاہیے۔ قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم عثمان آپ سچ کہتے ہیں۔ فقال اللہ اکبر، عثمان رضی اللہ عنہ بولے، انہوں نے کہا اللہ ہی سب سے بڑا ہے، شاہدوا ورب الکعبۃ انی شہید، خدا کی قسم گواہ رہنا، کعبہ کے پروردگار کی قسم، ایک نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صدیق تھے رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، ایک عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ایک شہید باقی رہ گیا اور میں ہوں، میں جانتا ہوں میرے ساتھ اب کیا ہوگا، مراد یہ تھی۔ یہ ہیں فتنے، وہ جانتے تھے سب کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، لیکن شیطان کے پیروکار بن گئے اور شیطان نے ان لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف اٹھا کھڑا کیا۔ سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ان قتلونی، میں تمہیں صاف کہتا ہوں خدا کی قسم اگر آج اس فتنے میں میں شہید کر دیا گیا مسلمانوں، قیامت تک تم دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر نہیں لڑ سکو گے، اور قیامت تک تمہارا یہ مال غنیمت تقسیم ہونا بند ہو جائے گا، اور قیامت تک تم ایک امام کے پیچھے کبھی بھی نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سارے فتنے آ جائیں گے، مت قتل کرو مجھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے جھانکا، حویلی پہ اوپر کھڑے ہوئے، نیچے لوگ کھڑے تھے، وہی باغی، اور فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کس لیے شہید کرتے ہو؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ خود تشریف لے آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسلمان کو قتل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ اسلام لانے کے بعد کفر کرے، خدا کی قسم میں نے اسلام کے بعد کبھی کفر نہیں کیا، ایسا آدمی جس کی شادی ہو جائے اور پھر منہ کالا کرے، فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، خدا کی قسم جاہلیت کے دور میں بھی اور اسلام میں لا کے بھی میں نے کبھی ایسی غلط حرکت نہیں کی۔ یہ تیسرا آدمی جو کسی کو قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے، ولا قتل تو رجلن، میں نے تو کبھی قتل نہیں کیا کسی کو،
ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے یہ باتیں کی، اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہو گیا تھا، چاروں طرف باغی آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب کیا پالیسی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا آپ کہیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو کچھ مانگتے ہیں کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں، تو اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ مصیبت ختم ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت نہیں ختم کرنی، اسے نہیں چھوڑنا. اور تشبیہ دی تھی کہ ایک قمیص اللہ تمہیں پہنائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اسے اتار دو، بالکل نہیں اتارنا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ باغیوں کی طرف گئے اور فرمانے لگے وقتل ھذا الشیخ ایاکم، بچو بچو عثمان کے خون سے، خدا کی قسم اگر تم نے اسے شہید کر دیا امیر المومنین کو تو قیامت تک تم خدا کے گھر کا طواف اکٹھے ہو کے نہیں کر سکو گے. اللہ کی قسم تم جہاد نہیں کر سکو گے اپنے دشمنوں کے خلاف اکٹھے ہو کے، تمہارا مال غنیمت تقسیم نہیں ہو سکے گا الا ان تجتمع الاجساد، بس یہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں تمہارے جسم اکٹھے ہو جائیں گے کسی جھنڈے کے تلے، والاہواء مختلفہ، اور تم میں سے ہر ایک کا نفس مختلف خواہشات رکھتا ہوگا، ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں متوافرون، جب بہت یہ سارے لوگ زندہ تھے، نقول ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم یہ کہا کرتے تھے ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، ابو بکر اور پھر عمر اور پھر عثمان. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ تین شخصیات بڑی ہیں. ابو جعفر قاری کہتے ہیں کہ مصریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا، 600 آدمی آئے اور 200 آدمی کوفہ سے آ گئے، اور یہ 800 آدمی شر پر جمع ہو گئے. اور انہوں نے کیا خوب بات کہی، حصالۃ من الناس، لوگوں میں ایسے تھے جیسے چھلنی میں بھوسی رہ جاتی ہے، اور جیسے فصل میں گاہ پڑتا ہے اور بھوسا رہ جاتا ہے، بس ایسے ہی تھے یہ 800 آدمی. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا، کرہ الفتنہ، وہ فتنوں سے ڈرتے تھے، آزمائش سے. وظنوا ان الامر، اور وہ جانتے سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہو جائے گی کہ یہ بدبخت اٹھ کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں گے. فلما قتل، جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ندموا علی ما ضیعوا فی امرہ، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اوفو، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ان باغیوں کی اتنی بھی ہمت ہو جائے گی. ابو جعفر محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، جبکہ چاروں طرف لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو ان باغیوں نے انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حسر امامتن، اپنی پگڑی اتاری، سیاہ رنگ کی جو انہوں نے پہن رکھی تھی، اپنے سر کو ننگا کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، نہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر راضی ہوں، اور اے خدا اس پہ گوار ہے کہ میں نے لوگوں کو نہیں کہا کہ عثمان کو شہید کرے. ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا سعد کو بلاؤ. سعد رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ یہ کیا کرنا چاہیے. تو سعد نے کہا کہ علی کو بھی بلا لیں اور وہ آ جائیں اور ہم تینوں مشورہ کر لیتے ہیں، پھر معاملہ شاید سلجھ جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ سعد آپ خود جائیے اور علی رضی اللہ عنہ کو لے آئیے. امیر المومنین نے بھیجا انہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ ان کا عثمان. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم میں سے آخری آدمی بھی کٹ مرے گا آج، لیکن آپ کو عثمان تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا. حتیٰ کہ سعد رضی اللہ عنہ بھی باہر ہی ٹھہرا دیے گئے اور
انہیں ملنے نہیں دیا گیا. اندر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کام بڑھ گیا جب اور بغاوت کی چنگاریاں زیادہ ہو گئیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حویلی میں ان کی اپنی جگہ پہ 700 سے زیادہ آدمی تھے اور تیار تھے لڑائی کے لیے. عثمان رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ میں خون نہیں بہنا چاہیے. میں قسم دیتا ہوں جو کوئی بھی میرا حامی ہے اللہ یقاتل خون نہ بہاؤ. نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ان کی شہادت کا دن آیا تو خواب دیکھا اور اپنی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو مجھ سے یہ کہی، فرمایا عثمان میری امت نے تمہیں بہت تکلیف میں ڈال دیا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم روزے سے ہو. میں نے کہا جی روزے سے ہوں. تو فرمایا کہ اچھا افطر عندنا غدن، جنت میں انتظار رہے گا، افطار ہمارے پاس آ کے کر لینا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ازار بند، میری شلوار یہ اچھی طرح کس کے باندھ دو. پھر حسن گئے، حسین رضی اللہ عنہ گئے، ابن عمر گئے، ابن زبیر گئے، ہر ایک نے اسلحہ لگایا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم لڑائی شروع کریں، جنگ شروع کریں. جنہوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خدا کی قسم دیتا ہوں اپنے اسلحوں کو گھر میں رکھاؤ اور اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ. زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تعبیر کے امام تھے کہتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سب اومیا 700 آدمی اس وقت ان کی حمایت میں ان کی حویلی میں موجود تھے. اگر عثمان رضی اللہ عنہ اشارہ بھی کر دیتے تو صفیں لگ جاتی اور ان سب کی گردنیں اڑا دی جاتی. لیکن عثمان کہتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمسائے ہیں، قبر مبارک کے ساتھ ہی تو میرا گھر ہے، بالکل خون نہیں بہانا. اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ابو بکر اور عمر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا استبر، صبر کرنا، فإنک تفطر عند القابلہ، یہ جو اگلا دن آنے والا ہے ہمارے پاس آ جاؤ گے نا تو پھر روزہ اکٹھے افطار کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا. ریتا کہتی، ریتا خاتون تھی، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی کہ ہاں خادمہ تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس دن اس حویلی میں تھی جب یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو پکڑا ہے. تو ایک آدمی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلا گیا اور ایک نے ان کی پیشانی پر کوئی چیز ماری ہے. تو میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بہنے لگا ہے. تو آپ نے اپنے خون کو اپنی پیشانی سے اپنے دست مبارک سے صاف کیا اور کہا کہ اللہ میں اپنے خون کا بدلہ صرف آپ ہی سے مانگتا ہوں. دوسرا آیا اور اس نے تلوار ماری ان کے سر پہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور باقیوں نے پھر تلواریں نکال لی اور میں نے دیکھا پھر آپ کے گھر کو وہ لوٹنے لگ گئے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اسی لیے اس عمران ابن حدیر کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ سب سے پہلا قطرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا وہ انہوں نے قرآن اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور تلاوت کر رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ اب چند لمحوں میں شہید ہی ہونا ہے اور افطار کرنا ہے جنت میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ جب پہلا ان کو مارا گیا پیشانی پہ کوئی چیز اور اس سے پہلا قطرہ جو خون کا گرا ہے قرآن پہ تو اس آیت پہ کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہارے لیے کافی ہے تمہارا بدلہ لینے کے لیے. اور کہتے ہیں جب شہادت ہو گئی ہم نے قرآن کھولا تو ہم نے دیکھا پہلا قطرہ جہاں گرا ہوا تھا خون کا وہ اسی آیت پہ تھا. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے فتنہ اور آزمائش ہو گئی. اسی لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے. بہت بعد کی بات ہے اور انہوں نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے
کہ عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے عرش پہ کے ساتھ کھڑے، اللہ تعالیٰ سے بار بار کہتے ہیں کہ اللہ میں کس گناہ میں مارا گیا؟ اور پھر میں نے دیکھا آسمان سے 2 پرنالے خون کے زمین کی طرف بہنے لگے ہیں اور شدید خون زمین کی طرف برسا۔ لوگ کانپ اٹھے اور ان کا علی آپ سنتے ہیں حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو دیکھا ہے اس نے وہی کہہ رہا ہے، اور یہ پھر خون کے پرنالے چلے۔ اس لیے یہ جو لوگ حالات کی فکر نہیں کرتے اور مظلوموں کا خون بہنے دیتے ہیں، اور یہ جو لوگ حالات کو نہیں سوچتے، ادھر سے کوئی آیا اور کسی غریب کو مار گیا، ادھر سے کوئی آیا اور بے گناہ کو مار گیا، ایک ایک دن اور ایک ایک رات میں 20 قتل ہو جائیں، 5 دنوں میں 100 قتل ہو جائیں، غریب مارے جائیں، بے گناہ افراد مارے جائیں، یہ جانتے نہیں ہیں کیا کہ مسلمانوں کا خون اور انسانوں کا خون، یہ خون توڑ دیتا ہے، یہ خون تباہی مچاتا ہے، اور جو کچھ اس خون کے بعد خدا کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور جو تباہیاں آتی ہیں اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟ اسی لیے مصر والے جب آئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ افسوس ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ تم پہ، کیا تم لوگ ایسے ہو گئے؟ ڈانٹا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ سکتے تھے، امیر المومنین تھے، بڑے تھے۔ فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ رعایا میں بغاوت پھیل رہی ہے اور تم لوگ چپ و خاموش ہو، اور میرے ساتھ آ کے یہ بے وقوف ایسے معاملے کرنے لگے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جا کر انہیں سمجھائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں، تم کو کیا ہوئی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا حضرت میں جاؤں گا سمجھانے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان باغیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن سے آپ کی رشتہ داری بھی قبیلے کے اعتبار سے بنتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں تم کیوں امیر المومنین کے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا عثمان نے قرآن جلا دیا اور اپنے لیے ایک چراگاہ علیحدہ سے مقرر کر لی اپنے جانوروں کے لیے، اور اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو عثمان سزا دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہی جا کر بات کہی، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جس قرآن کا تم کہتے ہو، خدا کی قسم عثمان نے ٹھیک کیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ بہت سے الفاظ لکھ لیے گئے تھے، اگر مجھے فیصلے میں کہا جائے تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا، عثمان نے تم سب کو ایک قرآن پہ جمع کر دیا۔ جہاں تک چراگاہ کا تعلق ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹوں اور اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے کوئی سرکاری چراگاہ نہیں لی، جھوٹ ہے یہ صرف چراگاہ جو انہوں نے رکھی ہے یہ صدقے کے اونٹوں کے لیے رکھی ہے، بیت المال کے اونٹوں کے لیے رکھی ہے، منع فرما دیا ہے کہ ہر شہری یہاں چرانے نہیں آئے گا، حکومت کے اونٹ چرا کریں گے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سزا دی ہے بعض کو، تو وہ کیوں دی ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے خود کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قانون کو کیسے نافذ کرنا ہے، اور دیکھو اگر میں نے کوئی غلطی کر لی ہے تو آؤ اور میرے خلاف آ کر مدینہ منورہ میں قاضی کو کہو، اور قاضی جو فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ لیکن یہ لوگ اگر اصلاح کرنے والے ہوتے تو ایسے کہتے، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل شر پہ لا کے کھڑا کر لیا تھا، اور اس فتنے میں یہ ناکام ہوئے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کامیاب ہوئے، اور وہ اور ان کے دوست اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو تھے ہی کامیاب ہونے والے۔ حسین ابن خارجہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو میں بڑی مصیبت میں پڑ گیا، فتنوں کا دروازہ کھل گیا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں، تو میں اللہ سے بار بار کہتا رہا کہ اللہم ارنی من الحق امرن اتمسک بہ، اللہ مجھے سچ دکھا دیں کہاں ہے، میں سچ سے چمٹ جاؤں۔ تو ایک دن میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کی ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف آخرت ہے،
پھر وہ دیوار گر گئی تو کچھ لوگ آئے، تو ان لڑکوں کو دیکھ کے میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں۔ میں نے کہا جو شہید ہو گئے دنیا میں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت بلند درجوں پہ ہیں۔ پھر میں ایک درجہ چڑھا، پھر ایک اور سیڑھی چڑھا، پھر ایک اور سیڑھی چڑھا، تو میں نے دیکھا کہ محمد اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے اللہ سے درخواست کریں کہ خدا انہیں معاف کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے بیٹے تمہیں پتہ نہیں تمہاری امت نے تمہاری دنیا سے آ جانے کے بعد کیا شور شرابہ مچا دیا ہے۔ یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خون بہا دیے، اور یہ ایسے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو، اپنے امام کو قتل کر دیا ہے۔ تو کیا میں وہ کام نہ کروں جو میرے دوست سعد نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں وہ کام نہ کروں جو میرے دوست سعد رضی اللہ عنہ نے کیا ہے؟ تو حسین ابن خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب تو دیکھا تھا، میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر انہیں یہ خواب سنایا، تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ میں نے ایسی خوشی ان کو دیکھی نہیں تھی، اور فرمانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے دوست نہ ہوں پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی دوست نہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں تو دعا نہیں کر رہا، میں تو ایسے کروں گا جیسے میرے دوست یعنی آپ کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے، سعد بن ابی وقاص نے۔ تو میں نے کہا حضرت اس کی تعبیر، تو حسین ابن خارجہ کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا دیکھو بھئی عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد میں تو اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ کے ہوں، میں کسی طرف نہیں جاتا، بس فتنوں سے حفاظت کی یہی ترتیب ہے، یہی ترکیب ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے اس فعل کو پسند کیا ہے کہ میں فتنے کے زمانے میں اپنی حفاظت کروں۔ میں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے حل لک من غنم، تمہارے پاس کچھ بکریاں ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو فرمایا فاشتر غنما، بکریاں خرید لو، اور بکریاں خرید کر پہاڑ پر چلے جاؤ، انہیں چراتے رہو اور سب لوگوں کو چھوڑ دو، بس فتنہ کا حل یہ۔ اس لیے ہمارے دور میں جو خون بہ رہا ہے اور جو فتنے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اپنی آخرت کو بچانا ہے، عاقبت کو، تو کیا اس کا ایک حل اور طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان فتنوں میں اپنے آپ کو الگ کر لیں، ہمارے ہاتھ کسی کے خون، کسی کی عزت اور کسی کے مال لوٹنے سے محفوظ رہیں، اور ہم اللہ کے ہاں اپنے حساب و کتاب میں آسان رہیں؟ کیا یہ بھی ایک حل نہیں؟ چنانچہ اس فتنے کے سارے دور میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہیں نہیں گئے، اور سعد رضی اللہ عنہ نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، بس اپنے گھر گویا کے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ وکیل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سلم من الفتنة من المعروفین، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جو آزمائش امت پہ آئی تھی، اس میں جو لوگ بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے بیٹھ گئے، ایک تو سعد رضی اللہ عنہ تھے، وہ ابن عمر، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت طویل مدت تک پھر حیات رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے قریب ایک بڑی جگہ لے لی تھی، پھر وہاں رہے، پھر سعد رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے، اور پھر انتقال ہوا ہے اور بقیع میں دفن ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس تو بار بار لوگ آتے رہے کہ وہ خلافت کے لیے بیعت کر لیں اور خلافت ان کے پاس چلی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کی خلافت ہوئی تھی، پھر اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے کہا کہ آپ خلافت لے لیں۔ کہتے تھے، خود فرماتے تھے کہ میں ام المومنین اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا تو انہوں نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ عبداللہ لوگ جو ہیں یہ سب تمہاری خلافت کے قائل ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک موقع پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مشرق اور مغرب میں اگر ایک شخص بھی اس بات سے اختلاف کرے گا اور وہ کہے گا کہ عبداللہ خلیفہ نہیں ہے،
تو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں کی تلواریں نکلیں یا مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی طرح اختلاف میں پڑ جائیں. بس خاموش ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور ان کا من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خلافت کے معاملے میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے، فلیطلع الی قرنہ، تو وہ اپنا سر تو اٹھائے، بات تو کرے. فنحن احق بذلک منہ ومن ابیہ، ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ہر بات کرنے والے آدمی سے جو بات کرے، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق ہمارا بنتا ہے. تو وہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو انہوں نے کہا. بہت جگہ یہ بات ملے گی، مثلا سیر اعلام النبلاء میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، مورخین بھی سے نقل کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولے کہ کیا فائدہ ہے کہ مسلمانوں میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں، اختلاف پڑ جائے. بہت سے لوگ مسلمانوں میں فتنوں کو اختلاف دیتے ہیں اس طرح سے کہ صرف اپنی شہرت مطلوب ہوتی ہے، کوئی نیا شوشہ چھوڑ دینا، کوئی نئی بات لوگوں میں پھیلا دینا، کوئی نئی خبر بس انہیں مل جائے، صحیح پر مل جائے پورا قوا بنا دیتے ہیں، شوشہ مل جائے پوری بات بنا دیتے ہیں، جھوٹ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، محض اس لیے کہ ہماری شہرت ہو جائے. علامہ شبلی نعمانی مرحوم فرماتے تھے کہ شہرت کا ایک آسان اور سستا نسخہ بھی ہے. تو شاگردوں نے عرض کیا، اور ان کے شاگرد بھی بڑے بڑے تھے، یہ وہاں ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، اور یہ وہاں عبدالباری ندوی، اور بہت بڑے بڑے لوگ بھی، یہ سب ان کے شاگرد تھے. اور وہاں عبد الماجد دریابادی اور اسی طرح اور بھی رحمہم اللہ. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ کیا شہرت کا آسان نسخہ ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے زمانے میں جس شخص کی گڈی چڑھی ہوئی ہو، جو شخص لوگوں میں معروف ہو، جو شخص جس کو لوگ پہچانتے ہوں، کتابیں لکھ رہا ہو اور اس کا نام لوگوں میں معروف ہو جائے، بس کسی بڑے شخص کو لے کے تم تنقید کرنا شروع کر دو اور اس کے متعلق جھوٹ بولنا شروع کر دو، الزامات لگا دو، تو تمہاری بھی شہرت ہو جائے گی. تو بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا شمار بھی شہرت میں ہو جائے، لوگوں میں ان کا نام بھی آنے لگے. یہ بھی ہیں پانچویں سوار، ہم بھی ہیں سواروں میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ انہیں بعد میں افسوس رہا کہ کاش وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے دیتے. اسامہ ابن زید تھے، یہ بھی بالکل الگ ہو گئے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ تو بہت مدت تک جیے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور تک اسامہ رضی اللہ عنہ حیات تھے، حتیٰ کہ اسامہ کا انتقال ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے بالکل آخر پہ. تو وہ جنازے میں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی شریک تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا جنازہ میں شریک ہونا، اس کا اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بھی بعد رہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات تو یزید کے دور کے بھی بعد ہوئی ہے، حجاج بن یوسف کا دور بھی انہوں نے دیکھا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے جنازے میں شریک ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کے. بلکہ جنازہ جب اٹھا ہے تو فرماتے تھے عجلوا بحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تطلع الشمس، جلدی کرو، جلدی جنازہ لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا پیارا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی محبت تھی. سورج طلوع ہونے سے پہلے ان کو دفن کر دو. یہ شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو پھر جلدی اسے دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برا ہے تمہاری جان چھپ جائے گی، اور اگر وہ اچھا ہے تو تم سے بہتر لوگ اس کے وہاں منتظر ہیں. جیسے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یہ بھی الگ ہو گئے تھے. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی الگ ہو گئے تھے. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی کہیں نہیں گئے. تو اس لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جب اختلافات شروع ہوئے ہیں تو سیدنا حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد، اور ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام والے، یہ سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے
میرے والد کے دوست میرے ساتھ تھے، میرے اپنے دوست میرے ساتھ تھے، میرے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، وہاں بھی ہمارے لوگ بھی تھے اور ان کے آدمی بھی تھے. خدا کی قسم امت کی کھوپڑیاں میرے دونوں ہاتھوں میں تھی، اور میں چاہتا تو ایک ہاتھ میں جو کھوپڑیاں تھیں اور میرے دوسرے ہاتھ میں جو کھوپڑیاں پکڑی ہوئی تھی، میں ان کھوپڑیوں کو کھوپڑیوں سے ٹکراتا اور امت کو پاش پاش کر دیتا. لیکن مجھے خیال ہوا کہ جس امت کو بنانے کے لیے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے، میں ان مسلمانوں کو فتنے میں ڈال دوں، آزمائش میں ڈال دوں. تو انہوں نے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر یہ خلافت آپ کا حق تھا ہم نے آپ کو لوٹا دی، آپ تک پہنچ گئی، اور اگر نہیں تھا تو بھی حسن اس سے دستبردار ہوتا ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اس قربانی پہ جن تانوں اور جن باتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ انہی کا حوصلہ تھا جو برداشت کر گئے. وہ واپس تشریف لائے تو ان کے لشکر میں سپاہی انہیں کہتے پھرتے تھے یا عار المومنین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے شخص، اے مسلمانوں کو رسوا کر دینے والے شخص. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ رک گئے اور فرمایا العار خیر من النار، یہ دنیا کی توہین برداشت کر لینا یہ جہنم کی آگ سے اچھا ہے. یعنی اگر ٹکرا دیتا میں ان کھوپڑیوں کو اور تباہی مچ جاتی اور اللہ کے یہاں حساب ہو جاتا اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں آج امن کی تبلیغ کروں اور امن کے ساتھ چلوں. امن کے ساتھ رہے، کسی کو نہیں چھیڑا، کسی کو تنگ نہیں کیا. اسی لیے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ انسانی خون یہ فتنے پیدا کر دیتا ہے. انسانوں کا خون جب بہتا ہے تباہیاں مچ جاتی ہیں. بادشاہوں کی انا، امراء کی انا، حکومتوں کے کام، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ایک نہ ایک دن انسانوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. جتنے لوگ تھے اتنا ڈرتے تھے فسادات سے، اللہ کا خوف. وگرنہ کیا تھا، تلوار لے کے باہر نکلتے، لڑتے، شہید ہو جاتے یا کسی کو مار دیتے، اتنی بات تھی نا. اگرچہ یہ کہنی آسان ہے، کرنی مشکل ہے، لیکن وہ بڑے جرری اور بڑے ہمت والے لوگ تھے. اس کے باوجود خدا کا اتنا خوف تھا کہ یہ مطرف ہیں رحمت اللہ علیہ، بڑے مستجاب الدعوات تھے، مجاب الدعوات تھے، اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت تھی. ابو عقیل کہتے ہیں کہ میں نے یزید ابن شخیر سے پوچھا کہ ابن شخیر، آپ نے مطرف رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، جب لوگوں میں جلوس نکلتے تھے، جلسے ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے تھے، اور جب ملک میں ایسے فسادات اٹھتے تھے تو مطرف کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا یلزم قعر بیتہ، اپنے گھر میں بھی تہہ خانے میں چلے جاتے تھے، گھر کے اندر چھپ جاتے تھے، پناہ لے لیتے تھے اپنے گھر کی. ولا یقرب لهم جمعۃ ولا جماعۃ، حتیٰ کہ جمعے کی نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے تھے، 5 وقت کے جماعت میں نہیں آتے تھے، حتیٰ تنجلی، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، جماعت تک کے لیے نہیں آتے تھے مسجد میں. کیوں کہ وہاں جائیں گے پھر کوئی نہ کوئی پارٹی گھیر لے گی، وہ کہے گے ادھر آؤ، وہ کہیں گے ادھر آؤ. وہ کہتے تھے بابا ان مشکلات سے ہم باز پھلے. جب العالیہ رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے کہا انی لشاب القتال، میں بڑا جوان تھا اور قتال جہاد احب الی من الطعام الطیب، جوانی میں لذیذ کھانے سے زیادہ اچھا یہ لگتا تھا کہ جائیں کہیں جہاد کر لیں. اور فرماتے تھے میں جب مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا تو میں نے کہا کبرہا اولائی و کبرہا اولائی، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ دوسرا طبقہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کے مخالف بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ان کے مخالفین بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا کروں سوائے اس کے کہ میں گھر آ کے بیٹھ گیا. اس لیے فتنوں کا دور آ گیا نا، بچائے اپنے آپ کو، فتنوں سے بچائے، دور رہے. اختلافات، لوگوں کے معاملات میں دخل دینا،
خام خواہ بغیر کسی وجہ کے کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت، وہ چیزیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں میں گھسنا، اور وہ مال جن مالوں کو اللہ نے دیکھنا جائز قرار نہیں دیا ان کی لوٹ مار میں پڑنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اور خدا کے ہاں جواب دہی کچھ سخت نہیں۔ اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے ہو جائیں گے رب العالمین، اپنے اس رب کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھتے تھے کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے لیے تو زار زار رونا شروع کر دیتے تھے کہ اس دن کیا بنے گا۔ سوچے آدمی میں اپنی عاقبت کے لیے کیا کر رہا ہوں، آدمی سوچے کہ میں اپنا وہ جہان بنانے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے آزمائش سے اپنے آپ کو بچائے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالی کے احکامات ان میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور حلال حرام کی تمیز کرتا رہے تاکہ مرنا آسان ہو جائے، قبر آسان ہو جائے، حشر آسان ہو جائے، اور نیکیاں وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ایسے نہ ہو کہ کسی فتنے اور آزمائش میں ہار جائے اور اس ہارنے میں ایمان سے جائے اور جنت سے جائے، کیا فائدہ اور کیا کمایا پھر زندگی۔